آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے کہ انسان کے تمام اعمال، ان کا مرکز و محور تمام عبادات، انسان اپنی زندگی میں جتنی عبادات کرتا ہے، جتنے معمولات کرتا ہے اور جتنی زندگی گزارتا ہے، اس ساری زندگی میں اگر اس موضوع سے بندہ ہٹ جائے تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر محبت رسول کے تقاضے کہ محبت رسول صرف نعرے کا نام نہیں ہے، محبت رسول صرف نام کا نام نہیں ہے، محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اداؤں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا اعلیٰ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، وہاں پر رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اعلان فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر محبوب کی عظمت کا ذکر ہے، محبوب کی محبت کا ذکر ہے، ادھر رب کی توحید کا ذکر ہے۔ جدھر رب کی توحید کا ذکر ہے، ذکر رب کی توحید کا ہے، رب اپنی توحید کا اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے۔ پتہ چلا توحید خداوندی کے لیے بھی محبت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ جب محبت رسول ہوگی پھر عقیدہ توحید بھی بندے کو سمجھ آئے گا۔ اب یہ رب کا انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ایک طرف توحید خداوندی ہے، ایک طرف محبت رسول ہے۔ توحید خدا کا اعلان بھی رب اپنے محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے، اور محبت رسول کا اعلان بھی رب اپنے محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے۔ رب خود بھی فرما سکتا تھا هو اللہ احد، اے لوگو اللہ ایک ہے، لیکن رب نے فرمایا قل محبوب آپ فرما دو، آپ اپنی امت کو بتا دو وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اور یہاں پر محبت رسول ہے، رب فرماتا ہے قل محبوب آپ فرماؤ۔ اے اللہ میں اپنی امت کو کیا فرماؤں؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اگر تم اپنا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر تمہیں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی پڑے گی۔ پتہ چلا محبت خدا کے لیے بھی محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ جو صرف محبت خدا کا دعویٰ کرے اور محبت مصطفیٰ کا انکار کر دے، اس کی محبت خدا بھی رب قبول نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، محبوب اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے تو کائنات کا رب ان کی محبت کو قبول فرما لے گا۔ پتہ چلا محبت خدا کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا شرط ہے، قرب خدا کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا شرط ہے، اللہ کے قرب کے لیے رسول اللہ کے قرب کا ہونا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھو رب کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ نے قرآن میں کتنے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ حکم سنایا، فرمایا فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میرے رسول کی پیروی کرو۔ الہی حکم تیرا ہے،
تیرا محبوب سنا رہا ہے، محبت تیری کا ہم برم رکھتے ہیں اور تیرا حکم ہے میری محبت کے لیے میرے محبوب کی اتباع ضروری ہے۔ یا اللہ تیری محبت کا ہم نعرہ بھی لگائیں، تیرے محبوب کی پیروی بھی کریں، تیرے محبوب سے پیار بھی کریں، تیرے محبوب کی اطاعت کے مطابق زندگی بھی بسر کریں۔ الہی پھر ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتے ہو، یحببکم اللہ، تم رب سے محبت کرتے ہو، کائنات کا رب تم سے محبت فرمائے گا۔ پتہ چلا محبت رسول یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اگر بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، حضور سے پیروی کرے، تو کائنات کا رب فرماتا ہے ساری دنیا اللہ کے محبت کا اعلان کرتی ہے، اور رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی پیروی کرنے والے ہیں یحببکم اللہ، کائنات کا رب ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ پتہ چلا محبت رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، محبت رسول کوئی تھوڑا سا جذبہ نہیں ہے، محبت رسول کوئی عام سا خزانہ نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کو محبت رسول کا خزانہ مل جاتا ہے، کائنات کا رب بھی اپنے اس بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں کائنات کا رب ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب پہلی بات تھی محبت خدا کہ فرمایا محبوب ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا فاتبعونی، وہ آپ کی پیروی کریں۔ تیسرا فرمایا یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اے اللہ جو تیرے محبوب کی پیروی کرنے والے ہوں گے، محبوب کی اتباع کرنے والے ہوں گے، محبوب سے محبت کرنے والے ہوں گے، محبوب کی اداؤں کو اپنانے والے ہوں گے، محبوب کے نام پر جان وارنے والے ہوں گے، الہی انہیں انعام کیا ملے گا؟ فرمایا ایک انعام یہ ہے اللہ ان سے محبت فرمائے گا، دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کائنات کا رب ان کے گناہوں کی ان کو معافی عطا فرما دے گا۔ پتہ چلا جب دل کے اندر اتباع رسول کا جذبہ آ جاتا ہے، جب دل کے اندر محبت رسول کی لذت آ جاتی ہے، جب دل کے اندر محبت رسول کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ محبت رسول میں کہتا ہوں، محبت رسول اصل میں اتباع رسول کا نام ہے۔ بندہ 1000 مرتبہ کہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، پر حضور کی اداؤں سے محبت نہ کرے، کوئی بھی بندہ اس کی محبت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مجھے کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کہوں اگر میرے سے محبت ہے پھر 5 وقت نماز پڑھو، اگر وہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو اس کی محبت خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ اب بندہ جتنے مرضی دعوے کرے میں محبت رسول والا ہوں، اور اگر وہ حضور کی اداؤں سے پیار کرنے والا ہو، وہ دعویٰ نہ بھی کرے، اس کی صورت بتا دے گی یہ محبت رسول والا بندہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا دے گا یہ عاشق رسول کی زندگی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اپنے رسول کی زندگی کے مطابق گزارتا ہے، زبان سے محبت رسول کا دعویٰ نہیں کرتا، عمل سے بتاتا ہے، پھر زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا عمل بتا دے گا اللہ نے اس کو اپنے رسول کی محبت کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا جب محبت رسول سینے میں آ جاتی ہے، اتباع رسول آ جاتی ہے، پھر اس پر اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور کائنات کا رب وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ ہے محبت رسول کا فائدہ
کہ جب بندے کو محبت رسول کی دولت مل جاتی ہے، سمجھ لو کائنات کا رب اس کو کائنات کی دولتیں عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، محبوب یہ بتائیں قیامت کا دن کب آئے گا؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ آپ نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے۔ اب جب حضور سے سوال کیا محبوب قیامت کب آئے گی، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا سوال کرنے والے قیامت کے لیے تم نے تیار کیا کیا ہے؟ عرض کی محبوب مجھے اپنے اعمال پر فخر نہیں ہے، پوری امت کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں، رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں محبوب نمازوں پہ مان نہیں، قرآن کی تلاوت پہ مان نہیں، حج پر مان نہیں، صدقہ و خیرات پر مان نہیں، اپنے اعمال پر مان نہیں کہ بہت بڑا عابد زاہد ہوں، بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا حاجی ہوں، بہت بڑا قاری ہوں۔ محبوب اگر مان ہے تو ایک ہی چیز پر مان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ پھر کیا تیار کیا ہے؟ عرض کی محبوب بس میرے دل کے اندر اللہ نے آپ کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اب میرے محبوب نے جب یہ سنا کہ سوال قیامت کا ہو رہا ہے اور میں نے پوچھا قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے، اور آگے سے جواب یہ ملا آپ کی محبت سینے میں موجود ہے، پر ان کی محبتیں صرف ہماری طرح زبان سے دعوے والی محبتیں نہیں تھی، ان کی محبتیں ایسی محبتیں تھی وہ صبح بھی حضور کے طریقے پر عمل کرتے تھے، شام بھی حضور کے طریقے پر عمل کرتے تھے، ان کا ایک ایک قدم اٹھتا تھا تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا تھا، ان کی خوشیاں اور ان کی غمیاں وہ اتباع رسول کے اندر بسر ہوتی تھی، ان کی زندگیاں اتباع رسول میں بسر ہوتی تھی۔ جب یہ بات کہی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلا جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو آج حضور کا ادب کرتے ہیں وہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو آج اتباع رسول میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرتے ہیں قیامت کے دن رب انہیں شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن رب ذوالجلال انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر محبت رسول یہ درس ہے اتباع رسول کا، اور محبت رسول نام ہے اتباع رسول کا۔ میں نے جس طرح پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، اگر بندہ 1000 دعوے کرے محبت رسول کے اور اس کا عمل محبت رسول والا نہ ہو تو سمجھو صرف دعوے کیے ہیں، اس کا عمل اتباع رسول والا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال صحابہ کرام کو دیکھو، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو کہ انہوں نے صرف محبت رسول کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے محبت رسول کو ثابت کیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کو اگر دیکھے کہ جب میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے ان کی گود مبارک میں اپنا سر مبارک رکھا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، اب ایک طرف ہے حضور کی محبت، ایک طرف ہے حضور کا حکم کہ میرے غلاموں تم نے نماز کو پڑھنا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، ایک طرف ہے محبت رسول۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جگایا نہیں کہ محبوب نماز جا رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، محبوب آپ اٹھے میں نماز پڑھوں۔ انہیں پتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کو ناراض کر کے نماز پڑھی رب میری نماز قبول نہیں کرے گا، اگر نماز بھی پڑھوں اللہ کے رسول کو ناراض کر کے رب نماز بھی قبول نہیں کرے گا، رب نماز بھی وہی قبول کرے گا جب اللہ کے رسول کو بھی راضی رکھوں گا، رب کو بھی راضی رکھوں گا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے نماز کی فکر ہی نہیں،
جنت حضور کے صدقے ملے گی، اور حضور علیہ السلام کا سر انور میری گود میں ہے، میں نماز نہ بھی پڑھوں پھر بھی میری جنت مجھے مل جائے گی۔ بلکہ ایک دل میں خوشی ہے، اللہ کے رسول کا سر مبارک میری گود میں ہے، پر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ محبوب نے نماز کا درس دیا ہے، آج نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں پریشان ہو، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی محبوب خوشی اس بات کی کہ آپ نے خدمت کا موقع عطا فرمایا، غم اس بات کا نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے۔ میرے محبوب نے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیج، علی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں تھا، یا اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیج تاکہ علی نماز عصر کو ادا کر سکے۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے محبت رسول، کہ اللہ کے رسول کی محبت اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کریں۔ آج ہی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات پڑھ رہا تھا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مقام پر بیٹھ کر انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ اب جب انہوں نے وضو کیا تو وضو کر کے حضرت عثمان غنی نے مسکرانا شروع کر دیا، تبسم فرمانا شروع کر دیا، ہنسے نہیں کہ آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، اور تبسم فرمانا، مسکرانا، خوش مزاج رہنا، یہ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب حضرت عثمان غنی وضو کر کے بلند مقام پر بیٹھ کر مسکرائے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کہا عثمان غنی آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس مقام پر بیٹھنے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا، مسکرانا شروع کر دیا، آخر اس وقت وضو کرنے کے بعد مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، وہ بھی اس جگہ پر بیٹھے، انہوں نے بھی ایسے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام نے تبسم فرمایا، میرے نبی مسکرائے، تو میں نے کہا آج میں بھی اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کر لوں۔ یعنی اتنا حضور کی اداؤں سے پیار تھا۔ اب پوچھا گیا اس وقت جو سرکار مسکرائے، مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو کیا، جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کر بتایا محبوب آپ نے جس طرح وضو کیا ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے کلی مبارک کی، آپ نے چہرے مبارک کو دھویا، آپ نے اس کے بعد مسح فرمایا، اپنے پاؤں کو دھویا، بات کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا آپ کا جو غلام وہ نماز کی نیت کرے گا اور اس سے پہلے وضو کرے گا، فرمایا جب وہ اس طرح وضو کرے گا کائنات کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے محبت رسول کا فائدہ، اور یہ ہے اتباع رسول۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب کے ساتھ محبت کریں، اور حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور حضور کی محبت کو اگر ایمان سے نکال دیا جائے، ایمان ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن محبت رسول نام ہے اتباع رسول کا۔ اگر محبت رسول صرف دعوے کی ہو تو وہ محبت رسول قابل قبول نہیں ہے۔ محبت رسول ہے عملاً اتباع رسول۔ اگر بندہ اپنی زندگی حضور کی اتباع میں بسر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ محبت رسول کے دعوے میں سچا ثابت ہوتا ہے، اور اگر بندہ اتباع رسول سے ہٹ جائے اور وہ دعویٰ کرے محبت رسول کا تو اس کا دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ دعویٰ سچا تب ہوتا ہے جب اس کا عمل بتاتا ہے، دور سے بندہ اس کو دیکھے، اس کا چلنا دیکھے، اس کا اٹھنا دیکھے، اس کا بیٹھنا دیکھے، اس کی سیرت دیکھے، اس کی صورت دیکھے، اس کا انداز دیکھے، دیکھ کر ہی بندہ زبان سے کیا بیٹھے یہ عاشق رسول آ رہا ہے،
یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ تو معزز حضرات، سامعین و ناظرین، ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی حضور کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں، حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔